سوری، لیٹ ہو گیا۔ صبح 8 بجے ضامن کی آنکھ کھلی۔ 10 بجے کی اس کی فلائٹ تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا، فریش ہو کر کچن میں آیا۔ یہ حالانکہ ان کے فلیٹ میں آنے کے بعد پہلی صبح تھی کہ وہ خود ناشتہ بنا رہا تھا۔ جلدی جلدی اس نے اپنے اور حالہ کے لیے ناشتہ بنایا۔ اپنی رات والی بے اختیاری پر وہ خود ہی حیران تھا۔ یہ کیسا رشتہ تھا کہ وہ جو لڑکیوں سے الرجک تھا، اب ایک لڑکی کے آگے اپنے دل کو جھکنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ ناشتہ بنا کر وہ اپنے روم میں گیا۔ حالہ مزے سے سو رہی تھی۔ اسے سوتے دیکھ کر بے اختیار ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ بہت آہستہ سے وہ اس کے قریب گیا۔ "اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو لیو یو ناؤ"۔ وہی احساس اور بے اختیاری جو رات سے اسے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی، وہ اسے اس سوئے ہوئے وجود کی طرف کھینچ کر کچھ گستاخیاں کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے خود پر کنٹرول کرتے اپنا موبائل نکالا اور اس خوابدہ وجود کی کچھ یادیں اپنے موبائل میں محفوظ کیں، اور پھر جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ "گیٹ اپ مائی لیڈی"۔ بہت آہستہ سے کہہ کر اس کو کندھے سے ہلایا۔ جیسے ہی وہ اس نے آنکھیں کھولیں، وہ پیچھے ہوا۔ "کین آئی سی یور فٹ"۔ ضامن نے کمفرٹر ہٹانے سے پہلے اس سے اجازت لی۔ حالہ نے خود ہی پاؤں باہر نکالا۔ ضامن نے اچھے سے چیک کیا۔ بس سویلنگ رہ گئی تھی۔ "اٹھ جاؤ یار، میری 10 بجے فلائٹ ہے"۔ حالہ جھجکتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ "آپ پہلے فریش ہو کر بریک فاسٹ کرو، پھر جانے سے پہلے میں مساج کر دوں گا"۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسے ایک لمحے کا بھی کچھ سوچنے کا موقع دیے بغیر ضامن نے جھک کر اسے بازوؤں میں اٹھایا اور واش روم کی طرف بڑھا۔ حالہ تو نہ صرف ششندر رہ گئی، بلکہ اس کی قربت سے اس کی کیا حالت تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ میں چل لیتی۔ اس کی گردن کے گرد بازو باندھے اس کے شرٹ کے بٹنز کو دیکھتے وہ جس گھبراہٹ اور خفت سے بولی، یہ وہی جانتی تھی۔ ضامن کے ہونٹوں پر اس کی یہ حرکت مسکراہٹ لے آئی۔ "میرے پاس یہ چند منٹس ہی ہیں آپ کی تیمارداری کے لیے، پھر پتہ نہیں ہم کب ملتے ہیں، ملتے بھی ہیں یا نہیں"۔ اسے واش روم کے دروازے پر اتارتے اس نے اپنی جان لیوا مسکراہٹ میں اسے جکڑا۔ دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہاتھ حالہ کا ہاتھ لرزا۔ ابھی ابھی تو انہوں نے محبت کرنا سیکھا تھا، ابھی تو اس رشتے کی ڈور کے کنارے پر وہ کھڑے تھے، ابھی سے جدائی کا خوف۔ حالہ خاموشی سے لڑکھڑاتی ہوئی اندر بڑھی۔ منہ ہاتھ دھو کر جیسے ہی وہ باہر آئی، ضامن نے دوبارہ اسے اٹھایا اور بیڈ پر بٹھا کر ناشتہ رکھا، ساتھ خود بھی تیار ہونے لگا۔ حالہ اداسی سے اس مکمل ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا خوبصورت احساس تھا کہ وہ ضامن کے روم میں ہے، پورے استحقاق کے ساتھ اسے اپنے آس پاس چلتا دیکھ رہی ہے۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش کرتے ضامن نے شرارتی مسکراہٹ سے اسے یکٹک خود کو تکتے دیکھا۔ "مسز، ناشتہ بھی کیا میرے ہاتھوں سے کرنا ہے"۔ "آئی کین سی یو ان دی مرر"۔ "مجھے آج مسٹ اپنے مشن کے لیے نکلنا ہے، سو میں ابھی جب تک یہاں ہوں مجھے ایسے دیکھنے سے پرہیز کریں، یہ نہ ہو کہ اپنے مشن پر جانے کا ارادہ کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ڈیڈی اور سر کو کال کر کے یہ کہنا پڑے کہ آپ کی چہیتی کی رخصتی آج ہی اس روم میں ہو گئی ہے"۔ ضامن کے اتنے بولڈ انداز نے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دی تھے۔ ضامن مسلسل اپنی نظروں کا فوکس اس پر رکھے ہوئے ریڈی ہو کر اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ "اب آپ بھی مجھے دیکھنا بند کریں، نہیں تو یہ نہ ہو کہ اویس انکل کو میں کال کر کے کہوں کہ آپ کا معصوم سیکرٹ ایجنٹ آپ کی شریف سی بیٹی کو
تنہا سمجھ کر لائن مار رہا ہے۔ کمر ضامن کے بیڈ سے ٹکائے نیچے دیکھتے ہوئے وہ بڑی ادا سے بولی، ہاں ہاں ہاں، اسی لیے میں نے ان دونوں میں سے کسی کا بھی نمبر اس میں سیو ہی نہیں کیا۔ اس نے حالہ کے چڑھاتے ہوئے کہکا لگایا، یہ فاؤل ہے، ان کا بھی نمبر ایڈ کریں۔ سوری ڈیئر۔ اس نے اسے مزید چڑھاتے گھڑی دیکھی۔ اسی لمحے فلیٹ کا مین ڈور کھلنے کی آواز آئی اور کچھ دیر بعد سمیہ اندر آئی، مگر حالہ اور ضامن کو ضامن ہی کے بیڈ روم میں دیکھ کر حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ منہ بند کر لو، اب حالہ کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، دھیان رکھنا ہے۔ اس ٹیوب کا مساج کر دینا اس کو، کوئی گڑبڑ لگے تو مجھے فوراً انفارم کرنا۔ میں اب نکلوں؟ سمیہ کو ہدایت دیتا وہ اپنا بیگ اٹھا کر حالہ کی جانب مڑا اور اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ حالہ نے آہستگی سے ہاتھ تھاما۔ ضامن نے ہلکا سا دباتے چھوڑا، خدا حافظ کہا اور نکل گیا، جبکہ سمیہ پریشانی سے اس کے پاؤں کا جائزہ لے رہی تھی۔ رات میں وہ دونوں ضامن اور اسفند کے ہی روم میں سونے کے لیے لیٹی تھیں۔ سمیہ کو بہت خوشی ہوئی تھی ان دونوں کے خوشگوار تعلقات کا سن کر۔ سمیہ سو چکی تھی، جبکہ حالہ کو کل رات کا ایک ایک منظر یاد آ رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور وہی پکچر نکالی جس میں ضامن اس کے ماتھے پر بوسہ دے رہا تھا۔ نہ جانے صبح سے اب تک وہ کتنی مرتبہ یہ تصویر دیکھ چکی تھی، مگر دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ ابھی وہ ضامن کے خیالوں میں کھوئی تھی کہ واٹس ایپ پر خڑوس ایجنٹ کا میسج آیا، جس میں کسی سانگ کی اٹیچمنٹ تھی۔ حالہ نے سمیہ کے پاس پڑی ہینڈز فری اپنے موبائل میں لگائی۔ فلپ لوریکا کی آواز نے سحر سا کھینچا، فاسٹر دین اے شوٹنگ سٹار، بیبی یو اسٹول مائی ہارٹ، آئی نیور وانٹ اٹ بیک، آئی نیور تھاٹ اٹ وڈ بی لائک دیٹ، believing in us can feel so dangerous when you're lost in love. You never wanna find your way out. When you're lost in love, you never want to be found. I feel so strange because of you. I have everything to lose. I wouldn't have it any other way if this turns out to be a dream. Please don't wake me. I don't want to leave this place. What a lovely mystery all the ways. Two hearts can meet, we were made to collide. You and I are lost, baby. We are lost. What a lovely mystery. Come on, get lost with me. What a lovely mystery. Come on, get lost with me. Get lost with me. Get lost with me. گانا سننے کے دوران ہی ایک پکچر میسج آیا جس میں حالہ کے سوتے ہوئے کی پکچر تھی۔ اس پہ ضامن نے کیپشن لکھی تھی، مائی سلیپنگ بیوٹی کوئین۔ اس نے حیرت سے وہ تصویر دیکھتے ضامن کو میسج کیا، یہ آپ نے کب لی؟ مجھے چور کہا تھا
اب یہ کیا ہے؟ ساتھ ایک غصے والا ایموجی بھی بھیجا۔ ضامن کا لافنگ ایموجی آیا۔ جب میری منقوہ ہو کر آپ یہ میرا رنگ چڑھ سکتا ہے اور آپ رات کی تاریکی میں رسک لے کر میری تصویر لے سکتی ہیں، تو ایک چور کا شوہر ہو کر میں دن کے اجالے میں یہ چوری کیوں نہیں کر سکتا؟ میں کہاں سے چور ہوں؟ اس نے حیرت والا ایموجی میسج کے ساتھ بھیجا۔ آپ نے نہ صرف میری تصویر چوری کی ہے بلکہ بیبی یو اسٹول مائی ہارٹ۔ اس کے اس اظہار پر اسے اپنے گال دہکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کین آئی کال یو؟ اس کے یہ جان لیوا انداز حالہ کو اس کے عشق میں مبتلا کر رہے تھے۔ نو، یو آر میکنگ می نروس۔ حالانکہ اتنے کیوٹ انداز پر ضامن نے بے ساختہ مسکرایا۔ آر یو بلشنگ؟ وانا سی یو مسز؟ ڈونٹ وانا مس دس چانس۔ ضامن کے میسج کے ساتھ ڈھیر سارے کسنگ اور ہارٹس والے ایموجی آئے۔ حالہ نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کیں۔ یہ اس کی زندگی میں پہلا رشتہ تھا جس کی محبت کو وہ پورے مان کے ساتھ محسوس کر رہی تھی، اور یہ رشتہ اس کے لیے بہت قیمتی تھا۔ اچانک آنسو اس کی آنکھوں سے رواں ہوئے۔ اس کی محروم زندگی میں اللہ نے اچانک ضامن کی محبت دے کر سب محرومیاں جیسے ختم کر دی تھیں۔ مسز؟ کچھ دیر تک جب حالہ کا میسج نہیں آیا تو ضامن نے تشویش سے میسج کیا۔ حالہ نے اپنے آنسو صاف کر کے جواب ٹائپ کیا۔ میں نے سمیہ سے آپ کے باس کا نمبر لے لیا ہے، ابھی ان کو کال کر کے بتاتی ہوں۔ آپ کا سعادت مند آفیسر اپنے مشن کی فکر چھوڑ کر رات کے اس وقت ایک خوبصورت لڑکی کو تنگ کر رہا ہے۔ اس کے رپلائی پر وہ بمشکل اپنا قہقہ روک پایا۔ اللہ نے واقعی میاں بیوی کا رشتہ کتنا خوبصورت بنایا ہے کہ سارے دن کی تھکن اور سٹریس لے کر جب آدمی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو وہ اس کی سب تھکن اپنی محبت میں سمیٹ لیتی ہے۔ آج کا اتنا ٹف دن گزار کر اس وقت دور بیٹھی حالہ نے جیسے اس کی ساری تھکن اتار دی۔ وہ خوبصورت لڑکی میری بیوی ہوتی ہے، سو سر کو میرے اس وقت آپ کو تنگ کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تصحیح کر لیں، بیوی نہیں منقوہ۔ حالہ نے اسے جتاتے ہوئے پھر سے چڑھایا۔ آخری جملہ پڑھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ نہ جانے جانے سے پہلے کب ضامن نے اس کا سیل چیک کر لیا تھا۔ آف سیکرٹ ایجنٹ کی بیوی ہونا بھی خطرے سے خالی نہیں، کچھ چھپا نہیں رہتا، اس نے خفت سے مسکراتے ہوئے سوچا، اور ضامن کو گڈ نائٹ کہہ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ بہت دنوں سے نہ تو ضامن کا کوئی فون آیا تھا اور نہ ہی میسج۔ صرف اسفند نے میسج کر کے اتنا بتا دیا تھا کہ کچھ دہشت گردوں کے ایریاز کو ٹریس آؤٹ کر لیا جائے، سو کر لیا ہے، سو انہی پر آج کل وہ تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور ضامن تو اپنے کام کے سلسلے میں اتنا جنونی ہو جاتا ہے کہ اسے تو اپنی ہی ہوش نہیں ہوتی۔ ضامن کے بارے میں مختلف باتیں اسے سمیہ سے پتہ چلتی رہتی تھی، جیسا کہ اس کی فیملی میں اس کے ڈیڈی کے علاوہ ممی تھیں، ایک بھائی اور ایک چھوٹی بہن۔ بھائی پڑھائی کے سلسلے میں باہر ہوتا ہے جبکہ بہن ڈاکٹر بن رہی ہے۔ عاصم ملک، جو کہ اب اس کے سسر بھی تھے، روزانہ اسے کال کرتے۔ اس کے علاوہ ضامن کی مدر اور بہن سے بھی اس کی اب بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ وہ تو اس سے ملنے کو بے چین تھیں۔ یار، اتنے دنوں سے تم یہاں بند ہو، آؤ
آج میں تمہیں باہر لے کر چلتی ہوں۔ سمیہ اور وہ شام میں چائے پی رہی تھیں۔ نہ جانے سمیہ کو کیا سوجی کہ اس نے جھٹ پٹ باہر نکلنے کا پلان بنا لیا۔ نہیں یار، میں کیسے نکل سکتی ہوں ایسے ڈیئر کہ میرے پاس جرابیں اور نقاب دونوں ہیں، تو تم وہ کیری کرو گی۔ اس کے علاوہ اسفند کے کچھ خاص بندے ہیں، ان کو میں کال کر کے کہتی ہوں کہ وہ ہمیں فالو کریں، اور یہ بندی موزر سے لے کر گرینیڈ تک سب چلا لیتی ہیں۔ میں ویسے IT میں ہوں، مگر ٹریننگ میں نے سب لی ہوئی ہے، اور کچھ مشنز میں تمہارے میاں کو اسسٹ بھی کر چکی ہوں۔ حالہ تو حیرت سے منہ کھولے اس دان پان سی سمیہ کو دیکھ رہی تھی۔ چلو اب حیران بعد میں ہونا، پہلے تیار ہو جاؤ، اس نے حالہ کو اٹھاتے ہوئے کہا، اور خود کسی کو کال کرنے چل پڑی۔ وہ دونوں نقاب اور جرابیں پہنے ہوئے تھیں۔ حالہ تو اتنے دنوں بعد باہر کی دنیا دیکھ رہی تھی، حالانکہ وہ نقاب میں تھی پھر بھی پریشان تھی۔ کسی مشہور بوتیک کے آگے سمیہ نے گاڑی روکی۔ اندر جا کر وہ حالہ کے لیے کپڑے سلیکٹ کرنے لگی۔ تم میرے لیے کیوں لے رہی ہو؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ وہ جو ایک عدد تمہارا شوہر ہوتا ہے نا، اس نے مجھے تمہاری شاپنگ کے لیے جانے سے پہلے پیسے دیے تھے۔ تمہارے اتنے امیر شوہر کے ہوتے ہوئے میرا تم پر اپنے پیسے ضائع کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ سمیہ کے اس انداز پر ہنسنے کے علاوہ نہ جانے کہاں سے ڈھیروں آنسو بھی اس کی آنکھوں میں سمٹ آئے۔ یہ احساس ہی اس کے لیے اتنا خوشکن تھا کہ اس کا کوئی رشتہ اب ایسا ہے جو اس کی فکر کرنے والا ہے، اس کی ضرورتوں کو سوچنے والا ہے۔ اب اسے پیسے کمانے کی فکر میں اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانا نہیں پڑیں گی۔ جس وقت ان کا پروگرام بنا، حالہ اتنی جلدی میں نکلی کہ اسے اپنا موبائل رکھنا یاد نہیں رہا۔